بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 6 11ویں جماعت پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اردو حصہ معروضی. سوال نمبر 1 ادبی اصطلاحات. ادبی اصطلاحات غزل کے حوالے سے ہیں اور شامل دیگر اصطلاحات ہیں جو آج ہمارا موضوع ہے. غزل، مصرع، بیت، مطلع، مطلع ثانی، مطلع ثالث، حسن مطلع، قافیہ، ردیف، تخلص، مقطع، تلمیح، ترکیب بند، ترجیح بند، روزمرہ، محاورہ. یعنی یہ وہ ادبی اصطلاحات ہیں جو ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں. ان کی وضاحت یہاں پہ پیش کی گئی ہے اور اس میں سے معروضی حصے میں سوالات آتے ہیں جو کہ 4 سے 5 نمبر کے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ غزل کی تشریح میں بھی یہ چیز بنیادی اہمیت کی حامل ہے. جب تک ان چیزوں کا اصطلاحات سے واقفیت نہیں ہوگی تب تک آپ غزل کے رموز و علائم سے اور اس کی بلاغت سے اور اس کی فصاحت سے اور اس کلام سے مکمل طور پر لطف اندوز نہیں ہو سکتے، اس کی تشریح نہیں کر سکتے جب تک آپ ان چیزوں سے مکمل طور پر آگاہ نہ ہوں کہ اس کے فنی حوالے کے حوالے سے، اس کی شرح کے حوالے سے، اس کی تفہیم کے حوالے سے. یہ بنیادی نوعیت کی اصطلاحات ہیں. غزل اردو شاعری کی ایک حیاتی صنف سخن ہے. یعنی اس کا ایک ڈھانچہ ہے اور یہ اس ڈھانچے کے اندر اس ساخت کے سے اس کی پہچان ہوتی ہے. اس کے لئے معنی عورتوں سے یا عورتوں کا متعلق گفتگو کرنا کے ہیں. یہ حسن و جمال کے اظہار اور عشق محبت کی عادات کے تذکرے کا نام بھی ہے. غزل عربی قصیدے کی تشبیہ یا نصیب سے پیدا ہوئی. غزل کا ہر شعر ایک الگ اکائی ہوتا ہے جس کا الگ موضوع ہوتا ہے. غزل کے موضوعات میں بڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے. فلسفہ، تصوف، مذہب، اخلاقیات، سیاسیات، معاشرت، معیشت وغیرہ کو بخوبی غزل کا موضوع بنایا گیا ہے. یعنی غزل کے دائرے میں بڑی وسعت پیدا ہوئی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ کہ پہلے عشق و محبت کی واردات کیفیات کو ہی غزل کا موضوع بنایا جاتا تھا کلاسک غزل میں، لیکن ہر دور کے اندر اس میں اضافے ہوتے گئے اور فلسفہ، تصوف، مذہب، اخلاقیات، سیاست، معاشرت، معیشت تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی. اس طریقے سے اس کی موضوعات کی وسعت جو ہے کہیں زیادہ بڑھ گئی. ایک مثال ہم دیکھتے ہیں. ہم اس کے مختلف امور کو سمجھنے کے لیے، ادبی اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے، شاعری رنگ طبیعت کا دکھا دیتی ہے، روئے گل راہ گلستان کی دکھا دیتی ہے. اب اس میں ہر شعر جو ہے وہ 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے. شاعری رنگ طبیعت کا دکھا دیتی ہے، یہ ایک مصرع ہے. روئے گل راہ گلستان کی دکھا دیتی ہے، یہ بھی ایک مصرع ہے. اور جب 2 مصرے ملتے ہیں تو ایک شعر وجود میں آتا ہے. اور اس شعر میں جب پہلا شعر غزل کا اس کے اندر دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں تو وہ شعر غزل کا مطلع کہلاتا ہے. اور اس میں 2 چیزیں کہ قافیہ جو ہے وہ ہم آواز الفاظ ہیں، مثلا دکھا، اٹھا، رولا، برا، یہ قافیے ہیں. اسی طریقے سے دیتی ہے. اب یہ چونکہ بار بار آ رہے ہیں، مستقل آ رہے ہیں، یہ ردیف کہلاتے ہیں. اور پہلا شعر جو ہے جس سے دونوں مصرے ہم قافیہ وہ مطلع کہلاتا ہے. اس کے بعد جب ہم دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ سیر غربت کو جلسہ جو دکھا دیتی ہے، یاد احباب وطن مجھ کو رلا دیتی ہے. اب یہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوئے تو یہ جب کوئی مطلع کے بعد دوسرا شعر بھی اگر ہم قافیہ ہوگا تو مطلع ثانی کہلائے گا. اس طریقے سے
اب تیسری شعر کی جانب بڑھتے ہیں کہ بے خودی پردے کثرت جو اٹھا دیتی ہے، ہر طرف جلوہ توحید دکھا دیتی ہے۔ اب اس میں بھی دونوں مصرے ہم قافیہ ہو گئے، اور اگر تیسرا شعر بھی ہم قافیہ ہوتا ہے تو وہ مطلب ثالث کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو آمد یاس پہ کار خدا کا نازل، راہ رو الفت، راہ رو منزل الفت کو ڈرا دیتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے جب مطلب کے بعد جو شعر آتا ہے اسے اس کے مطلب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے جو ناقدین ہیں، محققین ہیں، ان لوگوں کی اس کے حوالے سے آراء مختلف ہیں، یعنی کچھ کے نزدیک دوسرا شعر بھی زیر مطلب یا حسن مطلب کہلاتا ہے، اور کچھ کے نزدیک مطلب کے بعد آنے والا شعر جو ہے وہ حسن مطلب کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے چند ایک اس کی بنیادی چیزوں کی وضاحت تھی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ادبی اصطلاحات میں مصرع یا مصرع کے لفظی معنی دروازے کے کواڑ کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں شعر کے آدھے حصے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ اس طرح دو کواڑ مل کر دروازہ بنتا ہے، اسی طرح ہر شعر دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ہر حصہ مصرع کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم بیت کی طرف بڑھتے ہیں، شعر عربی زبان کا لفظ ہے، لغوی معنی جاننا یا دریافت کرنا، اس کے لغوی معنی جو ہے وہ جاننا یا دریافت کرنا کے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اصطلاح میں موضوع کلام کو شعر کہا جاتا ہے۔ شعر کو عربی میں بیت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ارادتاً کہا جانا بھی اس کی بنیادی تعریف کے اندر آتا ہے۔ دو مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے جسے عربی میں بیت کہا جاتا ہے۔ مطلع کی تعریف ہم دیکھتے ہیں تو مطلع کے لغوی معنی میں طویل ہونے کے ہیں۔ اصطلاح میں نظم یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مطلع ثانی غزل یا قصیدے کا دوسرا شعر بھی جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں مطلع ثانی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم مطلع ثالث کی تعریف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو غزل یا قصیدے کا تیسرا شعر بھی جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں مطلع ثالث کہلاتا ہے۔ حسن مطلب یا زیب مطلب کی تعریف جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے مطلب کے بعد آنے والا شعر حسن مطلب کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی تعریف میں اور بھی بہت ساری یعنی دیگر لوگوں نے بھی اس کی تعریف کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، یا ان کے نزدیک اس کی جو تعریف ہے وہ مطلب کے بعد آنے والا شعر بھی ہے، لیکن کچھ ناقدین و محققین میں سے مطلب کے بعد آنے والا شعر جو ہے اس کو حسن مطلب کہا ہے۔ ہم نے اس کو مطلب کے بعد آنے والا شعر جو ہے وہ حسن مطلب کے ضمن میں کہانا ہے۔ اس طریقے سے قافیہ کے لغوی معنی جو ہیں وہ پیچھے آنے والا، لیکن جب اصطلاحی شاعری میں ہم آواز الفاظ کو جن کی تکرار بالفاظ مختلف شعر و مصرع کے آخر میں ہوتی ہے قافیہ کہلاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ردیف جو ہے، ردیف کے لفظی معنی جو ہے ایک گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونے والے کے ہیں۔ سب سے پیچھے کی فوج کو بھی ردیف کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں لفظ یا الفاظ جو قافیہ کے بعد مسلسل مستقل آتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں، ردیف کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ غزلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ردیف نہیں ہوتی، ان کو غیر مرتب غزل بھی کہا جاتا ہے۔ تو تخلص جو ہے وہ شاعرانہ نام جو شاعر شعر میں استعمال کرتا ہے تخلص کہلاتا ہے۔ مقطع غزل یا قصیدے کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے، اور مقطع کی بھی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ آخری شعر بھی ہو اور اس میں شاعر کا تخلص بھی موجود ہو، یعنی دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے تب اسے ہم مقطع کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترمیم ہے، کسی مسئلے، تاریخی واقعے، آیت، حدیث، مشہور قصے یا روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اصطلاح جو ہے وہ شاعری کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ اور ترجیباً نظم کے ہر بند کے آخر پر ایک ہی شعر یا مصرع جب دہرایا جائے تو ترجیباً کہلاتا ہے۔ اور ترکیب بند ہوتی ہے کہ جس میں نظم کے ہر بند کے آخر پر جب الگ شعر یا مصرع آئے تو ترکیب بند کہلاتا ہے۔ روزمرہ
پہلی زبان کی بول چال کا اسلوب ہے وہ تو دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے. لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، مثلا سیب کھانا. محاورہ بھی اہل زبان کی بول چال کا اسلوب ہے، یہ دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، مثلا ہم کھانا وغیرہ. اس لیکچر میں ہم نے معروضی سوال نمبر 1 کی ذیلی تقسیم کے ایک حصہ میں ادبی اصطلاحات کے بارے میں وضاحت سے معلوم کیا. جو اسٹڈی پوائنٹ مکمل سلیبس آپ کے لیے پیش کرے گا تاکہ آپ مکمل 100 نمبر کے پیپر کو حل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. اور اس کے ساتھ ہی شکریہ.